بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسان اپنے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کی گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ کسان نے دیکھا کہ وہ کافی دیر تک کھڑی ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ شاید کوئی اجنبی ہے اور راستہ بھول چکے ہیں۔ کسان گاڑی کے قریب گیا اور اندر جھانک کر دیکھا تو ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی بغیر لباس کے غلط کاریوں میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کی ڈگی سے ایک انسانی آواز آئی تو وہ حیران ہوا، کیونکہ اس میں وہ اس ٹوٹی پھوٹی سڑک کے کنارے لگے نیم کے بوڑھے درخت کے پیچھے بیٹھا اب چوتھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے گھڑی کی لائٹ آن کی تو وہاں 1:40 ہو چکے تھے۔ اس نے حسب معمول سابقہ چوتھے سگریٹ کا بچا ہوا فلٹر بھی پھینکنے کی بجائے جیب میں رکھ لیا اور کچھ فاصلے پر پڑی کدال سرکا کر مزید قریب کر لی۔ وہ اس ویران سڑک کے کنارے عین اس جگہ بیٹھا تھا جہاں روڈ پر ایک بڑا سا گڑھا تھا۔ مجبوراً یہاں سے گاڑی بہت ہی سلو کرنی پڑتی تھی۔ موٹر سائیکل سوار تو یہاں سے کافی سلو ہو جاتے تھے۔ دور سے ایک مدھم سی روشنی نظر آتی ہوئی اسے دکھائی دی۔ اسے یقین تھا کہ یہ وہی بائک والا مطلوبہ شخص ہی ہے، کیونکہ وہ ہیڈ لائٹ میں سفید بلب کا استعمال کرتا تھا اور رات کے اس پہر گاؤں کی طرف آنے والا اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں ہوتا تھا۔ وہ کدال سنبھال کر اٹھ کھڑا ہوا اور درخت کے چوڑے تنے میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ بائک گڑھے کے پاس آتے آتے بہت ہی سلو ہو گئی۔ جب بائک اس گڑھے نما سڑک کے کٹاؤ میں اتر گئی تو اس نے کدال کو ایک طرف پھینک کر دوڑتے ہوئے اچھل کر موٹر سائیکل سوار کو لات ماری، جس سے موٹر سائیکل سوار کے ہاتھ ہینڈل سے نکل گئے اور وہ دور جا گرا۔ اس کے اٹھنے سنبھلنے یا کچھ سمجھنے سے پہلے وہ کدال اٹھا کر اس کے سر پر آن کھڑا ہوا اور اس سے سوال کیا، مگر جواب میں اس نے کدال کی پچھلی ہتھی اس کے سر پر دے ماری، جس سے وہ بے ہوش ہو کر ہوش کھونے لگا۔ وہ اسے گریبان سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹتا ہوا نیم کی اوٹ میں لے آیا۔ اس نے دوسری بار پھر سڑک کی طرف رخ کیا، بائک کو گھسیٹ کر سڑک کی دوسری طرف مکئی کے کھیت میں دھکا دیا، جس سے وہ مکئی میں ہی غائب ہو گیا۔ اس نے سڑک پر دوبارہ لائٹ آن کی۔ وہاں ایک موبائل اور ایک انگریزی کی بک پڑی ہوئی تھی۔ یہ دونوں چیزیں اس کے کسی کام کی نہیں تھی، کیونکہ نہ وہ موبائل استعمال کرتا تھا، نہ ہی وہ اتنا پڑھا لکھا تھا کہ انگلش کی کتاب اس کے کسی کام کی ہوتی۔ پھر بھی اس نے نہ جانے کیوں کتاب اٹھا لی اور دوبارہ درخت کی اوٹ میں آ گیا۔ اس نے کتاب کھول کر اس پر لائٹ لگائی اور اس کے پنوں کو الٹنے لگا۔ غور اور دلچسپی سے حروف اور سطروں پر انگلی پھیرتا جا رہا تھا، حالانکہ وہ انگریزی سے نابلد تھا، شاید خوف یا ڈر سے بھی نابلد تھا، کیونکہ وہ اپنا کام پورا کیے بغیر تسلی سے وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ پانی پانی زخمی شخص کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ وہ پیاس کی شدت سے تڑپ کر پانی مانگ رہا تھا۔ اس نے ناگواری سے زخمی کے چہرے پر لائٹ ماری جو خون سے لت پت تھا۔ اس کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ اب جنت میں جا کر پانی پی لینا اگر گئے تو۔ اس نے بیٹھے بٹھائے کدال کی پچھلی سائیڈ سے اسے سر پر ایک زوردار ضرب ماری، جس سے وہ خاموش ہو کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے کتاب اٹھا کر قریب ہی بنے ہوئے پرانے کنویں کی طرف رخ کیا، جس میں دن کے وقت بھی اندھیرا رہتا تھا۔ وہ کتاب کنویں میں پھینک کر دوبارہ زخمی کی طرف آیا، جو کہ اب مر چکا تھا۔ اس نے پہلے لاش کی کلائی سے مہنگی گھڑی اتاری، پھر جیبیں ٹٹول کر پیسے وغیرہ نکال کر جیب میں ڈالے اور سر پر بندھا ہوا بوسیدہ رومال درست کرنے کے بعد کدال اٹھائی اور قبرستان کی طرف رخ کیا، جو کہ ہزاروں قبروں پر مشتمل یہاں کا قدیمی قبرستان تھا۔ اس نے رستے کا انتخاب کیا جہاں گھاس بھوس ہونے کی وجہ سے اس کے قدموں کے نشان ملنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ قبرستان یہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ اس نے قبرستان پہنچ کر سر پر لپٹا ہوا وہ سیدھا رومال کھول کر ایک قبر پر رکھا اور قبرستان کی ٹینکی سے خون آلود کدال کو دھو کر اپنے دامن سے خشک کرنے لگا۔ کہتے ہیں پہلا پیار، پہلا قتل انسان کی طبیعت میں ہیجان، وسوسے اور بے قراری پیدا کر دیتا ہے، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، حالانکہ اس سے پہلے اس نے کسی جانور کو بھی نہیں مارا تھا۔ پھر بھی نہ جانے اتنی شفافیت اس میں کہاں سے آ گئی۔ صبح گاؤں سے قریبی شہر تک یہ خبر کسی افواہ کی طرح پھیل گئی کہ معروف زمیندار حاجی خان کے 20 سالہ بیٹے کو کسی نے بے رحمی سے قتل کیا۔ حالانکہ یہ علاقہ اتنا پرامن تھا کہ یہاں 10 سال کوئی ایسا چوری کا کیس بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ قتل تو بہت دور کی بات ہے۔ پولیس نے آس پاس میں کام کرنے والے مزدوروں، کسانوں اور لڑکے کے دوستوں کو شامل تفتیش کر رکھا تھا،
جنازہ دفن ہو جانے کے بعد مقتول کے والد نے قبرستان کے اکلوتے گورکن کو 5,000 کا نوٹ تھمایا۔ حاجی صاحب خدا آپ کو صبر دے اور مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ نوجوان گورکن نے حاجی صاحب کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ اس نے کدال اٹھا کر ٹینکی کا رخ کیا اور کدال دھو کر دامن سے صاف کرنے لگا۔ پولیس افسر مکئی کے کھیت میں کھڑا اس کسان لڑکے پر چلا رہا تھا جسے وہاں مقتول کی موٹر سائیکل ملی تھی۔ لڑکے نے ہینڈل کے دونوں سروں سے پکڑ کر اسے باہر نکالا تھا، جس سے قاتل کے فنگر پرنٹ شناخت کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ آس پاس 200 میٹر کا ایریا پولیس نے بریک بینی سے چھان مارا، مگر انہیں وہاں سے کوئی سراغ نہ ملا سوائے نیم کے تنے کے پاس سے سگریٹ کی راکھ کے، جو کہ تفتیش میں ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ مقتول کی بیماریوں اس صدمے سے قریب المرگ ہو چکی تھی۔ پولیس پر قاتل کی گرفتاری کے لیے بہت دباؤ تھا، مگر انہیں مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ مقتول کے والد کے مطابق ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، مگر وہ اس بات پر بھی راضی نہیں تھے کہ معاملہ ڈکیتی میں مزاحمت اور قتل کا ہے۔ شاید مقتول کی کسی سے ذاتی دشمنی ہو، کیونکہ ڈکیت پیسے وغیرہ لوٹ کر فرار ہو جانے کو ترجیح دیتے ہیں، نہ کہ لاش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ گھسیٹ کر اور موٹر سائیکل اٹھا کر مکئی کے کھیت میں پھینکنے کی کیا ضرورت تھی۔ قمر اس قصبے نما گاؤں سے گندم، کپاس اور سبزیاں وغیرہ خرید کر یا پھر کمیشن پر منڈیوں اور کمپنیوں کو سپلائی کرتا تھا۔ قمر کے ماں باپ اس کے لڑکپن میں ہی اس دنیا سے گزر گئے تھے۔ دیگر رشتہ دار افغانستان کے کسی علاقے میں رہنے لگے، جنہوں نے اس کی فیملی کی کوئی خیر خبر نہیں لی۔ اسی طرح نہ رابطہ رہا، نہ ہی قمر کو پتا ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ 29 سالہ قمر جتنا خوش اخلاق جمال ہے، اتنا ہی محنتی ایماندار بھی ہے۔ کہتے ہیں چاند میں داغ ہوتا ہے، قمر کی ناک پر بھی زخم تھا۔ ناک کی ہڈی کچھ ٹیڑھی تھی۔ اس کے بقول یتیمی کے بعد اس نے ایک پرچون کی دکان پر کام کرنا شروع کیا، جہاں کے مالک نے کسی معمولی غلطی کی وجہ سے اسے آدھے کلو کا وٹا اس کے چہرے پر مارا، جس کے سبب اس کی ناک سیدھی نہیں ہے، جس کا اسے بے حد رنج ہے۔ قمر نے 5 سال پہلے سبزی منڈی میں کام کرنا شروع کیا، تب تک وہ پیسہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی حاجی خان سے ملاقات بھی منڈی میں ہی ہوئی تھی، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی جان پہچان ہو جانے کے بعد اسے حاجی نے مشورہ دیا کہ تم شہر کے قریب ترین ہمارے گاؤں میں تیار فصلوں کی خرید و فروخت کا کاروبار شروع کرو، میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا۔ وہ اس پر راضی ہوا کہ آپ بھی میرے ساتھ کاروبار میں شریک رہیں گے، میں آپ سے ادھار یا امداد نہیں لوں گا۔ حاجی نے اس کی نیک نیتی اور خودداری دیکھ کر اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا۔ آج ان کے مشترکہ کاروبار کو 4 سال پورے ہو چکے تھے، جہاں سے قمر نے اپنی محنت، لگن اور ایمانداری سے خود بھی لاکھوں کمائے اور حاجی کو بھی پیسہ کما کر دیا، جبکہ اسی دوران وہ حاجی کا کپاس اور گندم اچھے ریٹ پر نکال رہا تھا۔ اس نے صرف دکھ اور یتیمی ہی دیکھی تھی۔ وہ اس احسان، شفقت، مہربانی کے سبب حاجی صاحب کو بابا حاجی کہتا تھا، گو کہ وہ ان کی فیملی کی سی حیثیت رکھتا تھا۔ حاجی خان کا چھوٹا بھائی اجمل احمد بھی اس پر شفیق تھا، جتنا کہ حاجی صاحب خود۔ ایک ذہین اور ٹکے ٹکے کا حساب دینے والا شخص کسے پسند نہیں ہوتا۔ وہ گزشتہ دنوں لین دین کے معاملات میں منڈیوں کے چکر لگا رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے گاؤں میں حاجی کا بیٹا قتل ہو گیا تھا۔ اسے کافی دیر بعد اطلاع ملی، جس کو سن کر اسے بہت دکھ ہوا۔ گاؤں میں آتے ہی اس نے حاجی صاحب کی طرف رخ کیا، جہاں فاتحہ خوانی کا سلسلہ جاری تھا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اسے بہت غم ملا ہے، کیونکہ رشتہ داری اور ابنیت کے نام پر اس فیملی کے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ جاتے ہی حاجی کے گلے لگ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ بابا حسام مقتول سامنے ہی حاجی کا بیٹا پڑا ہوا تھا۔ قریب تھا کہ وہ بھی رو پڑتا، مگر اس سے پہلے ہی وہ آنکھیں ملتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس صدمے کے بعد اندر سے ٹوٹ کر کھرچیوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ حالانکہ وہ 62 سالہ بھرپور صحت مند اور خوشحال آدمی تھا۔ 2 چھلنی روحیں ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ کر ایک بڑا سا چھید بنا چکی تھی۔ اب حاجی صاحب کے آنسوؤں تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، حالانکہ وہ اب تک نہیں رویا تھا۔ حاجی کو قمر سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، پھر قمر کو حاجی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے دیگر لوگ بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائے۔ وہ شہر کے ایک اچھے ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ شہر یہاں سے اتنا دور نہیں تھا کہ اسے آنے جانے میں زیادہ وقت لگے۔ چائے ختم کرنے کے بعد اس نے سگریٹ سلگا کر کچھ سوچنے لگا۔ اسے افسوس تھا کہ وہ آتے ہوئے اپنی کدال لانا بھول گیا تھا، کہ وہ اتنی پرانی تھی کہ اس کی پیدائش سے بھی
پہلے خریدی گئی تھی، اگرچہ وہ اس کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا، مگر ایک جگہ سے اسے ویلڈنگ کی ضرورت پھر بھی تھی، کیونکہ وہ اب کی بار پہلے سے بھی بڑے اور زیادہ بھیانک کام کو سر انجام دینے کا سوچ رہا تھا۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، وہ ایک کونے میں بیٹھا لکڑی کے 2 پیٹیوں کو پتھر کی کیل ٹھوک کر اسے دوسرے کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ اس نے لکڑیوں کو ایک ساتھ جوڑ کر پہلے ان کی لمبائی ناپی، جو کہ تقریباً 9.5 فٹ بنتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ زیر بڑھایا، پھر اس نے پیٹیوں کو زمین پر رکھ کر جیب سے ہاتھ برابر 3 بڑی کیلیں نکالی اور انہیں پٹی کے ایک سرے میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ فاصلے پر ٹھوک کر آر پار کر دیا۔ کدال اور اس کا بوسیدہ رومال ایک پرانی قبر پر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے پہلے رومال اٹھا کر اپنے مخصوص انداز میں سر پر لپیٹا، پھر کدال اور لکڑی کی لمبی پھٹی اٹھا کر گھاس پھوس سے بھرتے ہوئے اس راستے پر چلنے لگا جو گاؤں میں مین شاہراز سے ملنے والے لنک روڈ کی طرف جاتا تھا، جہاں اس نے پہلی واردات کی تھی۔ یہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اس نے چلتے چلتے سگریٹ جلائی اور کش پہ کش، قدم پہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ سگریٹ ختم کرنے کے بعد اس نے کندھے سے لٹکی ہوئی کدال میں مسل کر اس کے فلٹر کو جیب میں ڈال دیا۔ یقیناً وہ بہت ہی شاطر تھا۔ اب وہ اس نیم کے درخت کے نیچے کھڑا تھا، جس کے نیچے سڑک کے گڑھے نما سا گڑھا تھا، جہاں اس نے پہلا کامیاب شکار کیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے کدال کندھے سے اتار کر نیم کی آڑ میں رکھی، پھر کیلوں والی لکڑی کی پٹی اتار کر اسے نیم کے سہارے سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس نے گھڑی کی لائٹ آن کی تو 9:16 ہو چکے تھے۔ وہ وقت سے پہلے آ گیا تھا، شاید ٹائم کی پابندی اسے پسند تھی۔ ابھی پچھلی واردات میں مشکل سے 6 ماہ ہی ہوئے تھے۔ گاؤں والوں نے تو کسی حد تک اس واقعے کو بھلا دیا تھا، مگر مقتول کے ماں باپ اپنے نوجوان بیٹے کو کیسے بھول سکتے تھے؟ وہ اس واردات کو بہت ہی مختصر اور سادہ سا سامان درخت کے ساتھ رکھ کر خود کافی پیچھے جا کر بیٹھ گیا، جہاں سے سگریٹ کی بو سڑک تک نہ پہنچ پائے۔ وہ سگریٹ تب تک پیتا رہا جب کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ اس نے ایک بار پھر گھڑی دیکھی، جہاں اس کے شکار کے آنے میں 10 منٹ بچے تھے۔ وہ اٹھ کر نیم کی طرف جانے لگا۔ آج اسے اس وائٹ کرولا کا انتظار تھا، جس کے آنے جانے کا ٹائم وہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا گاڑی میں 2 بندے ہوں گے، جن میں ایک اکیلے اور کسی جدید ہتھیار سے محروم شخص کو کیسے نمٹنا تھا وہ پہلے ہی سوچ چکا تھا۔ اگرچہ اس کی تدبیر الٹی پڑ جانے کی بھی 50% چانس تھے، ہو سکتا ہے آنے والے مسلح ہوں اور اسے بھون کر رکھ دے، مگر ہمیشہ کی طرح وہ کام بھی خود اعتمادی کے بل بوتے پر ہی سر انجام دے رہا تھا۔ وہ اب نیم سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے شہر کی طرف سے آنے والی گاڑی دور سے ہی نظر آ جاتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ مدھم روشنیاں سڑک پر نمودار ہونے لگی تھی۔ اسے اندازے لگانے میں مشکل پیش آ رہی تھی کہ گاڑی نارمل سپیڈ سے آ رہی ہے یا پھر تیز ہے۔ وہ لکڑی کی پھٹی اٹھا کر پوزیشن برابر کرنے کے لیے درخت کے نیچے کی آڑ میں گیا۔ ابھی گاڑی کے اگلے پہیے ہی گڑھے میں اترے ہی تھے کہ اس نے لکڑی کی کیلوں والی سائیڈ اپنے اندازے کے مطابق پچھلے ٹائر کے آگے رکھ دی۔ گاڑی کے شیشے چڑھے ہوئے تھے، شاید اندر سے اے سی چالو تھا اور اندرونی لائٹ بھی جل رہی تھی، جس سے وہ گاڑی میں بیٹھے افراد کو آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ گاڑی کا ٹائر جیسے ہی پھٹی پر چڑھا فوراً ہی خالی ہو گیا، جس سے گاڑی میں سوار افراد ایک دوسرے کو سوالیہ نظر سے دیکھنے لگے۔ وہ جانتا تھا کہ پہلے گاڑی سے کون اترنے والا ہے۔ اس نے بجلی کی سی رفتار سے کدال سنبھالی اور تنے کی ایک طرف سانس روک کر پوزیشن پر کھڑا ہو گیا۔ وہ مضبوط بازوؤں اور ایک اچھے قد کاٹ کا مالک پھرتیلا نوجوان تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرنے والا اترا اور گیٹ بند کر کے گاڑی کی پچھلی طرف آ کر ٹائر کا جائزہ لینے لگا۔ جیسے ہی اس کی نظر کیلوں والی لمبی پٹی پر پڑی تو وہ حیران ہوا، کیونکہ اس سنسان سڑک پر ایک لمبی پٹی ایسے نہیں ہو سکتی۔ ابھی اس نے سر پیچھے گھمایا ہی تھا کہ کدال کی پچھلی سائیڈ اس کے سر پر جلد پھاڑ کر کھوپڑی کی ہڈی توڑ چکی تھی اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ مگر گاڑی میں سوار عورت اس بات سے بے خبر تھی کہ اب مرنے یا جینے کے لیے یہاں اکیلی رہ گئی ہے۔ اس نے عورت کو گاڑی سے نکالا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ 2 دن بعد پکڑا گیا۔ کسی شخص نے اس کی مخبری کی تھی اور اس کا ٹھکانہ بتایا تھا۔ پولیس انسپکٹر اس کو کمرے میں لے آیا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ بقول انسپکٹر کے اب تم سزا سے نہیں بچ سکتے، لیکن بتاؤ تم نے یہ قتل کیوں کیا؟ تم نے ایک نوجوان کو بے دردی سے کیوں مارا اور اس کے بعد شادی شدہ جوڑے کو بھی مار دیا؟ حنان کے بقول اس نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ ظالموں کو ہی مارا ہے۔ پولیس انسپکٹر نے جب سنا تو حیران ہوا اور بولا،
کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ حنان نے اس سے بتایا کہ حاجی کے بیٹے کو میں نے اس لیے مارا کیونکہ اس نے میرے چھوٹے بھائی کو مار دیا تھا اسی بے دردی سے۔ میرا بھائی تعلیم میں بہت اچھا تھا، اس لیے ہم نے اسے شہر کے ایک اچھے کالج میں داخل کروایا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، انسانیت کی خدمت کے جذبے رکھتا تھا۔ حاجی صاحب کے بیٹے نے کالج میں ایک تنظیم بنا رکھی تھی اور وہ اس تنظیم کا سربراہ تھا۔ اس نے میرے بھائی کو اس تنظیم میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن میرے بھائی نے یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ میرا مقصد یہاں سے تعلیم حاصل کرنا ہے، نہ کہ کسی تنظیم کا حصہ بننا۔ یہ سن کر اس کے دل میں میرے بھائی کے خلاف نفرت اور بغض آیا۔ موقع پا کر اس نے میرے بھائی کو اغوا کروایا اور اس کے بعد بے دردی سے قتل کیا۔ ہم اپنے بھائی کو تلاش کرتے رہے۔ تقریباً ایک ہفتے بعد بند بوری میں میرے بھائی کی لاش ملی۔ باقی رہا دوسرا قتل، وہ میں نے ایک ایسے آدمی کا کیا جس نے میری دوست کو بے دردی سے مارا تھا۔ میں اپنے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی ہے۔ میں نے دل میں سوچا شاید یہ کوئی اجنبی مسافر ہوگا جو راستہ بھول چکا ہے، مگر جب میں گاڑی کے قریب گیا تو اس میں جھانک کر میری روح لرز گئی، کیونکہ گاڑی کے اندر بغیر لباس کے میرے دوست کی بیوی اور اس کا یار تھا۔ مجھے گاڑی کی ڈگی میں انسانی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں اس کی مدد کرتا انہوں نے گاڑی چلا دی۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس بے وفا نے اپنا ہی شوہر کو دھوکہ دیا۔ پہلے انہوں نے مل کر اسے زخمی کیا، پھر زخمی حالت میں ڈگی میں ڈال کر پھر نہر میں دھکا دے دیا۔ یہ دونوں کام ایک ہفتے کے اندر ہوئے تھے۔ ایک ہفتے کے اندر میرا بھائیوں جیسا دوست اور سگا بھائی اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے اس عورت کو مارا نہیں بلکہ ایک ویران کمرے میں بند کیا تھا۔ میں آپ کو اس کا پتہ بتاتا ہوں، آپ وہاں جا کر اس عورت کو بازیاب کر سکتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ پھانسی کی سزا ہو جائے گی، مگر میں نے اپنے بھائی اور دوست کا بدلہ لے لیا ہے، اس لیے میں اب بہت پرسکون ہوں اور مجھے موت کا کوئی خوف نہیں۔